بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مدثر راجپوت. السلام علیکم. آج میں اپنے اس ویلاگ میں اپنی اس ویڈیو میں چند ایک حقائق اور تلخ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس طرح آئی فون ہر سال اپنے اندر جدت لاتا ہے. اگر ایک کمپنی 2024 ماڈل اس نے اس کی وہ نمائش کی ہے تو 2025 کے لیے وہ نیا ماڈل تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس میں وہ کچھ بیسیکلی چینجنگ لاتی ہے. اس میں نئے فیچر لائے جاتے ہیں, اس میں نئی نئی چیزیں اور بھی لائی جاتی ہیں اور ایڈوانس بنیادوں پر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بطور ٹیچر ہم نے اس طرح کی کوئی چیزیں, اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ اپنے اندر نہیں کی. مثال کے طور پر اگر ہم 30 سال پہلے بھرتی ہو گئے تو آج بھی ہم شاید میٹرک ہیں. 10 سال پہلے بھرتی ہو گئے تو ہم نے کوئی نئی ٹریننگ نہیں لی, کوئی ڈگری نہیں لی. اس وجہ سے آج ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بہت پیچھے ہے. وہ ایک خوبصورت شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سنو مرن دا شوق بھی سی. تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے آج کل کے جو حالات ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے. ہم نے کوئی نئی ٹیکنیک نہیں سیکھی, ہم نے کوئی نیا کام نہیں سیکھا, حتیٰ کہ ہم نے ہوم ورک دینے میں, پڑھانے میں, لکھنے میں کوئی جدت نہیں لائی. اور دنیا کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم ہیں آج سے 100 سال جو پرانا نظام تعلیم ہے اسی پر چل رہے ہیں. میں نے ایک بچے کی کاپی دیکھی جس پر چھٹیوں کا ہوم ورک لکھا ہوا تھا کہ 20 مرتبہ انگلش میں اے بی سی لکھ کر لائیں, 20 مرتبہ چھوٹی اے بی سی لکھ کر لائیں. اب یہ کون سا نظام تعلیم ہے؟ کیا یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے؟ کیا یہ جو ہوم ورک ہے آج کے دور سے میچ کھاتا ہے؟ یا صفحہ 1 سے صفحہ 90 تک لکھ کر لائیں؟ یہ کوئی ہوم ورک دینے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ پڑھانے کا طریقہ ہے؟ بالکل نہیں. اور اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور شاید ہم اور اس کے نتائج بھگتیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایڈوانس قسم کی چینجنگ لائیں. ہمیں دنیا کی جو سکلز ہیں, انگلش لینگویج ہے, اردو لینگویج ہے, میتھ ہے, سائنس ہے, آج کل ہر چیز یوٹیوب پہ مل جاتی ہے, آج کل ہر پروجیکٹر پہ چیز مل جاتی ہے. آپ گوگل کر سکتے ہیں, آپ حتیٰ کہ فیس بک پر بھی بہت ساری ویڈیوز پڑھانے کے متعلق مل جاتی ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا ہوگا. جب تک ہم اپنے اندر نئی چینجنگ, نئی ڈیولپمنٹ نہیں لائیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا. اور جو ہمارا یہ ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ اسی لیے بیٹھ گیا کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں. اس لیے کوشش کریں کہ اس چیز پر نہ رکیں کہ ہم نے 30 سال پہلے میٹرک کر کے بھرتی ہو گئے یا ایف اے بی اے کر کے بھرتی ہو گئے اور اس کے بعد بس انف نہیں. علم تو حاصل کرنے کی چیز ہے. ہمارا تعلق تو پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. ہم نے تو طالب علموں کو نئی دنیا سے روشناس کروانا ہے. ہم نے تو دنیا کس طرف جا رہی ہے ان ٹرینڈ کو سیٹ کرنا ہے. لیکن اگر ہم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہم اپنے طالب علموں میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس سوالیہ نشان پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا. آیا ہم نے 30 سالوں میں, 10 سالوں میں, 15 سالوں میں کوئی اپنے اندر تبدیلی لائی؟ جواب آئے گا نہیں. کیا ہم نے کوئی نئی ڈگری لی؟ جی نہیں. کیا ٹریننگ حاصل کی؟ جی نہیں. کیا ہم نے یوٹیوب پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی؟ جی نہیں. کیا ہم نے ہوم ورک کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا؟ جی نہیں. یہ سارے جو الزامات کہہ لیں, چارجز کہہ لیں, پرائیویٹ اسکولوں میں ہم سے بہتر کام لوگ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ اس طرف جا رہا ہے. تو بے شک اس طرف جائے, لیکن یہ سوچنے والی تو بات ہے
کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا نظام تعلیم سے کیا تعلق ہے۔ ہمیں تو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو آگے پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں تو نئی ڈگریاں لینی چاہیے تھی، ہمیں تو بچوں کو پڑھانا تھا، ہمیں تو بچوں کو ایک نئے ٹرینڈ کی طرف لے کر جانا تھا، ہمیں تو بچوں کو یہ بتانا تھا کہ یورپ کہاں جا رہا ہے، انڈیا کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے سکول میں وہ کام نہیں کیے، اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو کوشش کریں دنیا کے ٹرینڈ کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں، اپنے اندر ڈیولپمنٹ لائیں، نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، دوسرے اسکولوں کا وزٹ کریں، اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کریں، اور پرائیویٹ اسکولوں کا بھی وزٹ کریں، وہاں پر بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ اسکولوں میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی، لیکن جس تیزی سے ہونی چاہیے ایسی نہیں ہو رہی، یا جس بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ اکا دکا کوئی اسکول کام کر رہے ہیں، باقی اسکول دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہی ہے تو ایک نہ ایک دن یہ تمام سسٹم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ہم آنے والی نسلوں کے بھی مجرم ٹھہریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم کام کریں گے، دن رات کام کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سیکھیں گے، اور اس کو ایک چیلنج سمجھ کر کام کریں گے۔ جو پڑھائی ہے یا پڑھنا پڑھانا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور پیغمبری پیشے کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو نصاب یونیورسٹی میں پہلے پڑھایا جا رہا تھا، اور آج ہم اسی یونیورسٹی میں 10 سال کے ایم اے کے بعد وہاں جائیں تو شاید طور طریقے بدل گئے ہوں گے۔ اچھا، اگر پاکستان میں نہیں بدلے لیکن دنیا میں تو بدل گئے ہیں۔ ہمارا معیار تعلیم کیوں بہتر نہیں ہو رہا؟ کہ ہم اس میں جدت نہیں لے کر آ رہے۔ تو کوشش کریں اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے مخلص رہیں، اور جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے تب جا کر ہم بچوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہی وہ چیز نہیں سیکھ سکتے ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ہمارے بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ہمارا نظام تعلیم ویسے ہی بہت پیچھے ہے تو مزید پیچھے رہ جائے گا۔ جس کی سروس 30-25 سال ہو چکی ہے اس کو لازمی ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، اور نئے ٹرین لوگ لانے چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو وہ پڑھا سکیں۔ اپنے اندر جدت کے لیے آپ یوٹیوب، گوگل، فیس بک، بکس، لائبریریوں سے، ڈیجیٹل لائبریریوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فضول کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے، اپنی نسل کی بہتری کے لیے، اپنے شاگردوں کی بہتری کے لیے کوئی نئی چیز سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔